باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات درجہ بدرجہ پیدا کی، جن میں فرشتے، انسان اور جن شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہم یہ ہے کہ یہ 3 جو مخلوقات ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے فرشتے کو لے لیتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کی اور اس انداز سے کی ہے کہ ان میں ارتقاء نہیں ہے۔ جیسا رب نے بنا دیا ویسا ہی وہ رہیں گے اور تا قیامت رہیں گے۔ لیکن جن جو مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے ان کا بھی ارتقاء ہے، ان کی عبادت، ان پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الرحمن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان اور جن دونوں پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے اور دونوں کا حساب لیا جائے گا۔ جب جنات کا ارتقاء موجود ہے تو ان کے مراتب بھی ہوں گے اور ان کے مراتب کی آخری منزل بھی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں اس کے بارے میں کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا گیا آدم کو سجدہ کریں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابلیس جو جنوں میں سے اس پر حکم لاگو ہوا تھا یا نہیں لاگو ہوا تھا؟ حکم لاگو ہوا تھا کیونکہ اسے سزا ملی تھی اور اس نے اقرار بھی کیا تھا، حکم کا اقرار کیا تھا اور انکار کیا تھا میں نے سجدہ نہیں کرنا، لہذا ثابت ہوا کہ اس پر حکم کا اطلاق ہوا تھا جبکہ وہ جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب دیکھتے ہیں مختلف روایات میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شیطان نے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ارتقاء کی منزلیں طے کی، اور اس کی منزل کہاں تک تھی؟ اس کی پہنچ صرف اور صرف فرشتوں تک تھی کیونکہ وہ فرشتوں میں شامل ہوا تھا۔ اب آئیے انسان کی طرف۔ انسان کی منزل اور انسان کی تخلیق۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی فرشتوں اور جنات سے بہترین طریقے سے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ان کے بعد تو ہے لیکن تخلیق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب جب یہ سب سے اعلیٰ ہے تو اس کی منزل بھی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ جب منزل سب سے اعلیٰ ہوگی تو اس کے کام بھی سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ اب دیکھیے معراج کی روایات میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ شیطان کیونکہ اس کی منزل فرشتوں تک تھی، وہ بھی فرشتوں میں شامل تھا، اس کی حدود بھی ختم ہو گئی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آسن تقویم خلق کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ آگے بڑھ گئی، ان سے آگے نکل گئی۔ ایک اور بات، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں نفخت فیہ من روحی کا عمل نہیں ہوا، صرف آدم میں ہوا ہے، اور اس نفخت فیہ من روحی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو میں کڑتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے تینوں مخلوقات کا ہلکا سا احوال میں نے رکھ دیا۔ فرشتوں میں ارتقاء نہیں، فرشتے جو جیسے رب نے پیدا کیے ویسے ہی رہتے ہیں اور اسی حال میں رہتے ہیں، ان کا تغیر نہیں ہوتا۔ لیکن جنات میں شیطان کے عمل کی وجہ سے، اس کے ارتقاء کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جنات میں بھی ارتقاء کا عمل پایا جاتا ہے۔ اب آگے انسان۔ جب انسان کی باری آئی تو کیونکہ اس میں نفخ روح ہوا تھا، اس لیے اس کی منزل فرشتوں سے بھی آگے خالق کائنات کی
सी मुलाकात थी, जिसका अजहार मुख्तलिफ रवायात में होता है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो जन्नती लोगों से अल्लाह ताला पूछेगा, बताओ मैंने जो तुमसे इनामात का वादा किया था वो पूरा कर दिया? सब कहेंगे हाँ अल्लाह ताला आपने वो वादा पूरा कर दिया है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो उलमा कराम जो होंगे वो कहेंगे हाँ बारी ताला एक वादा अभी बाकी रहता है। वो क्या वादा था? उलमा कराम फरमाएंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपने वादा किया था मैं तुमको अपना दीदार कराऊंगा, वो दीदार अभी बाकी है। फिर अल्लाह ताला तमाम अहले जन्नत को अपना दीदार कराएंगे। वो तमन्ना जिसकी इब्तिदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह ताला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था तू मुझे नहीं देख सकता। वही ख्वाहिश जो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में पैदा हुई थी, वो हर इंसान के दिल में पैदा होती है, हर मोमिन के दिल में पैदा होती है कि वो अल्लाह ताला को जान ले, अल्लाह ताला से मुलाकात कर ले। लेकिन अल्लाह ताला ने उस मुलाकात के लिए एक तरीक़ेकार मुरतब किया हुआ है, जो जब जन्नत में लोग जाएंगे तो उन सब को अल्लाह ताला अपनी मुलाकात कराएगा, और ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए ही होगी। यानी सबसे आला मर्तबा जो है वो इंसान को अल्लाह ताला से के दीदार की सूरत में मिलेगा, जो इसकी दुनिया की तमाम थकनों मेहनतों का सिला होगा। उम्मीद है कि आपको मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो समझ गए।